پہلا سوال یہ ہے کہ پرفیوم اور ادویات میں موجود الکوہل کا مسئلہ. دیکھیں، یہ الکوہل جو پرفیوم اور ادویات میں استعمال ہوتا ہے، اس کے بارے میں تقریباً جو نظریہ ہے فقہا کا وہ یہ ہے کہ یہ پاک ہے. لہذا پرفیوم میں اگر الکوہل ہے تو یہ وہ والا الکوہل نہیں ہے جو نجس ہے اور آپ کا لباس نجس ہو جائے. اگرچہ لوگوں کے ذہنوں میں ایسا ہی ہے کہ جی پرفیوم لگا کے نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے جی؟ اس لیے کہ اس میں الکوہل ہوتا ہے. یعنی گویا ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو الکوہل اس میں موجود ہے یہ نجس ہے اور نجس لباس میں نماز نہیں ہو سکتی. اگر آپ پرفیوم لگائیں گے تو آپ کا لباس نجس ہو جائے گا، ورنہ اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ فقہا کے نزدیک وہ الکوہل کے جو دوائیوں میں یا پرفیومز وغیرہ میں یوز ہوتا ہے یہ پاک ہے، یہ نجس نہیں ہے. لہذا اس اعتبار سے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی حرج اور مشکل نہیں ہے. اور اگر آپ آغا سیستانی کی سائٹ کو وزٹ کریں، وہاں پر کچھ ہومیوپیتھ دوائیوں کے بارے میں سوال پوچھے گئے ہیں تو انہوں نے یہی جواب دیا ہے کہ اگر وہ اتنی کم مقدار میں ہو کہ استہلاک ہو جائے. استہلاک کا مطلب یہ ہے کہ اتنی کم مقدار، جس سے مثلا ایک مسئلہ آتا ہے نا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی مسواک کرے اور پھر اس کو باہر نکال کے واپس اندر لے کے جائے تو جو تھوک لگا ہوا ہے اگر وہ اتنی کم مقدار میں ہے کہ منہ کے تھوک سے گل مل کر ختم ہو جائے تو پھر وہ جو منہ کا تھوک ہے اس کو اندر لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. استہلاک یعنی گھل مل کے ختم ہو جانا. یا آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق اگر خون، انڈے کی زردی میں خون ہو تو آغا سیستانی اس خون کو نجس نہیں سمجھتے ہیں، لیکن خون کھانا بھی تو حرام ہے. نجس ایک چیز ہے، کھانا اور چیز ہے. تو نجس نہیں سمجھتے ہیں تو کیا کھایا جا سکتا ہے خون؟ خون تو پھر بھی نہیں کھا سکتے. تو اس کا علاج انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ اگر اس کو اس طرح سے پھینٹ دیا جائے کہ وہ گھل مل کر اس میں بالکل ختم ہی ہو جائے، پھر پتہ ہی نہیں چلے کہ اس میں خون ہو، تو پھر اس انڈے کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ ہے معنی استہلاک کا، کہ گھل مل کر ختم ہو جانا، اپنا وجود وہ کھو دے. تو یہی جواب آغا نے ان دوائیوں کے بارے میں دیا کہ جن میں یہ الکوہل وغیرہ ڈلے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اتنی کم مقدار میں ہو کہ گھل مل کر ختم ہو جائے تو پھر اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ ہومیوپیتھ کی دوائیاں ہوں یا ایلوپیتھ کی دوائیاں ہوں یا کوئی اور بلاخر کسی بھی شکل کی ہوں، قانون یہی ہے کہ اگر وہ اتنی کم مقدار میں ہے کہ گھل مل کر ختم ہو جائے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.